موجودہ حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک قوم ہے تو اس کے لیے ایک نصاب ہونا چاہیے۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اور اس سے وابستہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے لیے یقیناً ہم قومی جو مفادات ہیں، قومی مقاصد ہیں، ان معاملات میں ہم حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم اپنی ریاست کے ساتھ ہیں۔ اس وقت میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے اساتذہ کرام اور اسکولوں کے جو ذمہ داران ہیں خاص طور پر ان سے مخاطب ہوں، اور آج ہم بات کریں گے سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے۔ یکساں قومی نصاب یا سنگل نیشنل کریکولم اس وقت تعلیمی حلقوں میں سب سے زیادہ جس موضوع پر بحث ہو رہی ہے، بات کی جا رہی ہے، وہ سنگل نیشنل کریکولم ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم کیا ہے اور اس کے اس وقت جو اطلاق ہے اس کے امکانات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے اساتذہ کے لیے یا پرنسپلز کے لیے اس کے جو مضمرات ہیں یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اسے نافذ کرنے کے لیے ہمیں کیا ایفرٹ کرنا ہوگی۔ تو سنگل نیشنل کریکولم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، موجودہ حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک قوم ہے تو اس کے لیے ایک نصاب ہونا چاہیے، اور اس ایک نصاب پر کام کرنے کے لیے ایک نصاب کو یکساں قومی نصاب یا سنگل نیشنل کریکولم کا نام دیا گیا۔ یہ سنگل نیشنل کریکولم پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو نیشنل کریکولم ونگ ایک ہوتا تھا اسلام آباد میں، اور اس نیشنل کریکولم ونگ کے ذریعے سے پوری قومی سطح کا نصاب تشکیل پاتا تھا اور وہ تیار کیا جاتا تھا، لیکن وہ کچھ رہنما خطوط کی شکل میں ہوتا تھا جس میں قومی مقاصد لکھے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ گریڈ وائز، کلاس وائز جو ہے وہ اس کا کنٹینٹ ہوتا تھا کہ جو ایک طرح سے بتایا جاتا تھا، یعنی اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، اس کا ٹیچنگ میتھڈ کیا ہوگا۔ یہ پاکستان میں ایک روایت موجود رہی ہے۔ موجودہ سنگل نیشنل کریکولم میں جو چیز ممتاز ہے، ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس دفعہ یہ کہا گیا کہ اس سنگل نیشنل کریکولم میں ہم دراصل یکساں قومی نصاب کے ساتھ ساتھ ایک کتاب بھی لانا چاہتے ہیں، یعنی پہلے جو نصابات بنائے گئے ان میں اور اس نصاب میں جو فرق ہے وہ ایک درسی کتاب کا ہے۔ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے، یا حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ ہم ایک درسی کتاب اسکولوں میں نافذ کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس لحاظ سے یہ جو نیشنل کریکولم ہے، ہمارا سنگل نیشنل کریکولم ہے، یہ اس سے پہلے جتنے سنگل نیشنل کریکولم آئے ان سے ممتاز ہے، ان سے ڈیفرنٹ ہے۔ اگر حکومت واقعی یہ کتاب نافذ کر دیتی ہے، اگرچہ اس حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کی مختلف اوپینین ہے کہ حکومت اس کو بنیادی نصاب کے طور پر لے کر چلتی ہے، لازمی نصاب کے طور پر لے کر چلتی ہے، یا اس کو اپلائی کرنے کے لیے اسکولوں میں اس کو لے جانے کے لیے زبردستی کی جاتی ہے، یا کہا جاتا ہے کہ اس کو بائی فورس اپلائی کروایا جائے گا۔ ابھی یہ ساری بحثیں موجود ہیں، لیکن اگر ہم یہ فرض کریں کہ یہ یکساں کتاب کی صورت میں آ رہا ہے تو یقیناً یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ہر اسکول میں، ہر ادارے میں کتاب تو پھر ایک ہی ہوگی، اور وہ حکومت کی طرف سے شائع کردہ کتاب ہوگی۔ اسی طرح اس سنگل نیشنل کریکولم میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ جتنے بھی سٹریمز آف ایجوکیشن ہیں، یعنی مدارس ہیں، جو ایلیٹ کلاس کے اسکول ہیں، انگلش میڈیم اسکول ہیں، ہمارے لوکل پرائیویٹ اسکول ہیں، اور اسی طرح سے پبلک سیکٹر کے اسکول ہیں، ان سب اداروں کے اندر اس کتاب کو، اس یکساں قومی نصاب کو ایک تناظر میں اور ایک انداز میں اپلائی کیا جائے گا، اسے نافذ کیا جائے گا۔ اب یہ کچھ لحاظ سے تو یقیناً اچھا اقدام ہے کہ حکومت اس کی کوشش کر رہی ہے کہ ایک قوم ہے تو ایک جیسی کتاب پڑھ کر ایک جیسے قومی مقاصد کے تحت یہ کتابیں لائی جائیں اور وہ کتابیں تمام اداروں میں پہنچائی جائیں۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اور اس سے وابستہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے لیے یقیناً ہم قومی جو مفادات ہیں، قومی مقاصد ہیں، ان معاملات میں ہم حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم اپنی ریاست کے ساتھ ہیں، اور ہم اپنے نظریے کے ساتھ ہیں، تو ہمیں اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اندر جو دیگر مسائل ہیں، کتنی سپیڈ سے یہ ہوتا ہے، کس انداز سے ہوتا ہے، اور کتاب کی کتنی ضرورت اور اہمیت ہے، اس پر بات بہت سارے ماہرین کر بھی رہے ہیں اور کی بھی جا سکتی ہے۔ میں اس حوالے سے کہ اگر حکومت کی طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم یکساں قومی نصاب کو تعلیمی اداروں میں نافذ کرتے ہیں اور سب تعلیمی اداروں میں ایک جیسی کتابیں ہوں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ
جو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے ادارے ہیں زیادہ تر دیہی علاقوں میں، رورل ایریاز میں ہم اپنے اسکول کو چلا رہے ہیں. ان اسکولوں میں جب والدین ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے پاس ایک عام پرائیویٹ اسکول کو جانچنے کا جو ذریعہ ہے وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے یہاں کتابیں کون سی پڑھائی جا رہی. ایک عام پرائیویٹ اسکول کا جو آنر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم آکسفورڈ پڑھا رہے ہیں یا ہم آفاق پڑھا رہے ہیں، تو والدین عام طور پر اس نام سے کہ جو پبلشرز کے نام ہیں، کتابیں چھاپنے والے ڈفرینٹ جو پبلشرز ہیں ان کے نام ہیں، ان سے اس بات کا اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس اسکول کی سطح کیا ہوگی، اس اسکول میں معیار تعلیم کیا ہوگا. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، مفروضہ ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن عام طور پر ایسا ہی ہے. اب جبکہ سب اداروں میں، وہ گورنمنٹ کے اسکول ہوں گے یا پرائیویٹ اسکول ہوں گے، غزالی کے ہوں گے یا کسی اور ABC کسی آنر کے اسکول ہوں گے، ان سب اسکولوں میں جب کتاب ایک جیسی ہوگی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے سامنے چیلنج یہ آتا ہے کہ پھر اسکولوں کے اندر ہماری امتیازی خصوصیت کیا ہوگی. ہم اسکولوں کے اندر کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کر سکیں گے، کس طرح سے اپنے اسکول کو اس کا امیج بلڈ کر سکیں گے، اور ہم والدین کو کس طرح بتا سکیں گے کہ جناب کتاب ایک ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم کتاب کو پڑھانے کا جو انداز ہے وہ معیار تعلیم کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم اساتذہ کو، پرنسپلز کو بھی سمجھانا چاہیے اور اساتذہ کو خود بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اور غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ تعلیمی عمل میں جو بنیادی حیثیت حاصل ہے، یعنی بچے کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، بچے کی تعلیمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں، بچے کی شخصیت سازی میں، بچے کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں بنیادی جو کردار ہے وہ کتاب سے کہیں زیادہ وہ استاد کا یا معلم کا کردار، اور معلم کو اپنے اس کردار کو پہچاننا چاہیے. کتابیں کوئی بھی ہوں، اگر پڑھانے والا ٹیچر قابل ہے، اگر اس کے پاس معلومات ہے، اگر وہ بچوں کے تصورات کو مضبوط کر سکتا ہے، اگر وہ بچوں کو سرگرمیوں کے ذریعے سے اچھا پڑھا سکتا ہے، وہ ایفیکٹولی انہیں ٹیچ کر سکتا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں یعنی ہم بہتر جو قوم ہے اس کو تشکیل کر پائیں گے. لیکن کتابیں چاہے کتنی بھی اچھی ہوں، لیکن اگر اساتذہ میں کیپیسٹی نہیں ہے، انہیں پڑھانا نہیں آتا، ان کی سکلز نہیں ہیں، انہیں ٹیچنگ میتھڈز پر عبور نہیں ہے، تو پھر کتابوں کے اچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی چاہیے، اور ہمیں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے تمام اساتذہ کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنی اس حیثیت کو جانیے، اپنے مقام کو پہچانیے، اور آپ کی کوشش، آپ کے خلوص اور آپ کی محنت سے اب تعلیمی عمل میں جان پڑ سکتی ہے. پہلی بات یہ ہمیشہ یاد رکھیے اور اپنے اس مقام کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر کتابیں ایک جیسی ہوں گی اور ان کا کنٹینٹ بھی ایک جیسا ہوگا تو پھر جو چیز بچوں کی لرننگ میں افیکٹو ہوگی وہ آپ کا انداز تدریس ہوگا، وہ آپ کا ٹیچنگ میتھڈ ہوگا، آپ کا ٹیچنگ سٹائل ہوگا. آپ کتنا بچوں کے ساتھ ایسا انداز میں آپ بچوں کو جو ان کا ہوم ورک ہے، جو ان کا کلاس ورک ہے، جو ان کی اسائنمنٹس ہیں، جو ان کے کام ہیں کرنے کے، آپ کتنی اچھے انداز میں وہ سارے کام کرتے ہیں. طریقہ تدریس آپ کا جتنا اچھا ہوگا تو اس سے جو ہے وہ آپ کی تدریس اچھی ہوگی اور معیار تعلیم اسی سے بہتر ہوگا. ہم نے غزالی کے اسی YouTube چینل پر بہت ساری ایسی ویڈیوز ہم انشاءاللہ شیئر کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی کہ جن کے ذریعے سے آپ مؤثر تدریسی طریقے سیکھ سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے آپ یہ سیکھیں گے کہ بچوں کو ایفیکٹولی ٹیچ کیسے کیا جا سکتا ہے، جو ایکٹیویٹی بیس ٹیچنگ ہے وہ کیا ہوتی ہے، ڈیمونسٹریٹو میتھڈ کیا ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سے بچوں کو اسائنمنٹ کس طرح دی جا سکتی ہے، سائنس کے، میتھمیٹکس کے اور سوشل اسٹڈیز کے پروجیکٹس کیسے بنوائے جا سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑے بڑے اسکولوں میں، جن کا دنیا بھر میں نام ہے، ان اسکولوں میں یہ کام کروائے جاتے ہیں. کتابیں تو وہاں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے ہمارے یہاں ٹیکسٹ بک ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی ٹیچنگ کو مؤثر بنائیں. اگر ہم اپنی ٹیچنگ کو مؤثر بنائیں گے تبھی یہ ممکن ہوگا کہ ہمارا جو اسکول ہے وہ معیار تعلیم کے اعتبار سے دوسرے اسکولوں سے آگے نکل سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بچوں کی چند بنیادی صلاحیتوں کو دیکھیے اور ان پر فوکس کیجیے. مثال کے طور پر کوئی بھی کتاب لگی ہو، اگر اسکول میں کسی انٹرنیشنل پبلشر کی کتاب بھی لگی ہو لیکن بچوں کو ریڈنگ ہی نہ آئے، بچے اردو کے جملے نہ پڑھ سکیں، بچے انگریزی کی عبارت کو پڑھ کر اس کا مطلب بتا نہ سکے، سمجھا نہ سکے، تو پھر کسی انٹرنیشنل پبلشر کی کتاب لگانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
لیکن اگر آپ کے پاس لوکل کتاب بھی لگائی جاتی ہے، جیسے اب اس ایسنسی میں یہ چیزیں آئیں گی کہ کنٹینٹ تو ایک جیسا ہوگا اور وہی ہوگا کہ جو حکومت پاکستان دے رہی ہوگی، تو بچوں کی جو بنیادی صلاحیتیں ہیں، میں کہوں گا کہ ریڈنگ ٹھیک کروائیے، بچوں کی رائٹنگ ٹھیک کروائیے، اور رائٹنگ سے مراد صرف ہینڈ رائٹنگ نہیں بلکہ خود سے لکھنا سکھائیے، خود سے جملہ لکھنا سکھائیے۔ اسی طرح سے جو میتھمیٹکس کی بنیادی سکلز ہیں، نیومریسی ہے، بچوں کو کیلکولیشن ہے، سمپل مینٹل میتھ ہے، مینٹل کیلکولیشنز ہیں، یہ وہ سکلز ہیں کہ جو اگر آپ بچوں کو سکھاتے ہیں، ان کا تعلق کسی کتاب سے نہیں ہے، ان کا تعلق اساتذہ سے۔ اگر ٹیچر محنت کریں گے، اگر ٹیچر اچھے انداز سے بچوں کو یہ صلاحیتیں ٹرانسفر کریں گے، آپ کے پاس وقت بھی ہے، آپ کا سلیبس بھی اب کم ہوگا، تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ بچوں کی ان بنیادی صلاحیتوں پر فوکس کیجئے۔ اگر بچے کی ریڈنگ اچھی ہے تو وہ آپ کے اسکول کا ایک یوں سمجھیے ایک نمائندہ ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کو یہ بتائے گا کہ فلاں اسکول ہے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کا کہ جس کے بچوں کی ریڈنگ بہت اچھی ہے۔ اگر آپ کے بچے کی رائٹنگ اچھی ہے، خواہ وہ ہینڈ رائٹنگ کی بات کریں یا جملہ سازی کی بات کریں، تو وہ آپ کے اسکول کا ایک سفیر بنے گا۔ اسی طرح سے اگر بچوں کو بولنا اچھا آتا ہے، اگر بچے میتھمیٹکس میں اچھے ہیں، اگر بچے ذہن میں جمع تفریق ضرب تقسیم کر سکتے ہیں، بیسک جو الجبرک آپریشنز ہیں ان کو پرفارم کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کے اسکول کے ایک نمائندے کے طور پر اپنے معاشرے میں پہچانے جائیں گے اور آپ کا اسکول ایک بہترین اسکول سمجھا جائے گا۔ اسی طرح سے ہمیں ایک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دیکھیے جو کتابیں ہیں اور کتابوں کو پڑھنا، ساری کی ساری تعلیم محض یہ نہیں۔ بچے کی شخصیت، بچے کا کردار، بچہ مستقبل میں کتنا کامیاب ہوتا ہے، بچہ معاشرے میں زندگی کتنی جد و جہد سے گزارتا ہے اور کتنا کامیاب ٹھہرتا ہے، اور یقیناً دین کی طرف وہ کتنا مائل ہے، اسے قرآن کتنا آتا ہے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں یعنی احادیث ہیں وہ کتنی آتی ہیں، اسے روزمرہ کی دعائیں کتنی آتی ہیں، وہ سچ بولنے والا ہے، وہ اچھے اخلاق رکھنے والا ہے، وہ دوسروں پر زیادتی نہیں کرتا، وہ ایمانداری کی بات کرتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ دیگر جو رسائل ہیں، وہ غیبت ہے، اسی طرح سے جھوٹ ہے، بہتان ہے، ان سب چیزوں سے اگر ایک بچہ بچتا ہے اور ایک اچھی شخصیت اس کی بنتی ہے، تو یہ جو اچھی شخصیت ہے ہمیشہ سے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے اسکولوں کا ایک امتیازی وصف رہی۔ تو ہمیں اب بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ، ان کی شخصیت سازی اور ان کی ان صلاحیتوں پر، چاہے وہ ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے سے ہو، مختلف مقابلوں کے ذریعے سے ہو، بچوں کو نصیحت کرنے کے ذریعے سے، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ بچوں کے اندر یہ شخصیت سازی کا جو عنصر ہے ہمارے بچوں میں یہ نظر آئے۔ تو سنگل نیشنل کریکولم، ایک درسی کتاب سب سکولوں میں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں اساتذہ کی ہیں وہ کم نہیں ہوں۔ اصل چیز درسی کتاب یا اس کا کنٹینٹ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس کتاب میں جو آبجیکٹیو درج کیے گئے ہیں، اس کتاب میں جو مقاصد دیے گئے ہیں، ان مقاصد کو ایک اچھا مؤثر استاد یا استانی یا معلم یا معلمہ کتنے احسن انداز میں، کتنے جدید انداز میں اور کتنا بچوں کو شامل کر کے ایکٹیویٹی بیس انداز میں کتنا اس کو مؤثر بناتے ہیں اپنے سبق کو، اور اس کے ذریعے سے ان مقاصد کو کیسے حاصل کرتے ہیں، یہ اصل میں سوال ہے، یہ اصل میں چیلنج ہے۔ اگر کتابیں ایک جیسی ہو گئی تو اب آپ یوں سمجھیے کہ مقابلہ آپ ٹیچرز کے درمیان، مقابلہ معیار تعلیم کو بہتر کرنے کا سارا انحصار اب اساتذہ پر ہے۔ اگر وہ کوشش کریں گے، اگر اساتذہ ہمارے اچھے ہوں گے، ہمیں خود بھی بحیثیت ٹیچر اپنی جو گروتھ ہے، اپنی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے، اس کی کوشش اب کرنی ہے۔ تو اگر ہم یہ سارے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس سنگل نیشنل کریکولم سے بہت فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔